جب آدمی کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی کا اصل جو ہدف ہے اور زندگی کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، تو اگر یہ منزل کا تعین ہو گیا تو سمجھ لیجئے ایک مرحلہ طے ہو گیا، ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ فمن اراد الآخرہ، اگر یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارا ارادہ اب آخرت کا ہے، ہم نے اب آخرت ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یعنی آخرت کو سامنے رکھنے سے مراد کیا ہے، آخرت میں کامیابی کا حصول، اور وہ کامیابی کا حصول کیا ہے کہ جنت حاصل ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ اگر طے کر لیا گیا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم اسی تناظر میں زندگی آگے بسر کرتے ہیں، یعنی آدمی کے پیش نظر بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کا ان کا ہدف ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ حاصل کرنا، وہ حاصل کرنا، تو وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ زندگی جو ہے وہ اس طرح اپنے اندر انسان کو منہمک کرتی ہے، محو کرتی ہے، اور شیطان جو اس کے پیچھے لگا ہے، جو انسان کو آخرت سے ہٹا کر اور دنیا ہی کے اندر جو ہے اسے گھمانا چاہتا ہے اور اسی کے گرد اسے رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے ایک لمبی فہرست ہے اس کے سامنے۔ جوانوں سے پوچھیں تو ان کے سامنے فہرست ہوگی، اب جوان تو چھوڑیے، اگر بوڑھوں سے پوچھیں تو ان کے بھی منصوبے ہوں گے، ان کے بھی طول العمل، یعنی امیدوں کا لمبا ہوتے چلے جانا۔ حالانکہ جب عمر کم ہو رہی ہو، عمر تو ختم ہو رہی ہے، یعنی آدمی اپنی عمر جو ہے گزار رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی قرآن میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انسان آخرت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنی منزل یعنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو زندگی تو یہ سفر تو جاری ہے، کسی وقت بھی یہ منزل سامنے آ سکتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے منصوبے ہیں، لوگ جو ہے بڑے بڑے گویا کہ ابھی اپنے سامنے مراحل کام کے رکھ دیں، اور یہ کر لوں اور یہ کر لوں اور یہ کر لوں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان سب چیزوں سے بے تعلق ہو جائے، لیکن اصل چیز جو ان سب پر یعنی حاوی ہونی چاہیے، جو ان سے مقدم ہونی چاہیے، وہ ترجیحات کی بات ہے نا، کہ اب تو میری ترجیح، اب اس عمر کے اندر بھی میری ترجیح اگر درست نہ ہو جائے، اور میری کیا، اس جوان کی بات بھی یہی ہے، اس نوجوان کے لیے جس کے لیے آج کچھ کرنے کا وقت ہے، یہ سب بھی قرآن کے اندر بات آپ کے سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جوانیوں کو کیسے مخاطب کیا، ان جوانوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ اگر یہ جوانی لگانی ہے تو کہاں لگانی ہے، اس جوانی کی اصل قدر و قیمت، اس کی جو ہے قدر جو ہے کہاں پر ہو سکتی ہے، اس کا تمہیں متبادل کہاں سے ملے گا، وہیں سے ملے گا، یعنی اللہ رب العالمین دے گا۔ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، ظاہر ہے اسی سے گزر کے ہم یہاں کھڑے ہوئے، اسی سے گزر کر اور دوسرے لوگ یہاں پر ہیں، آپ بھی اسی سے گزر کر یہاں آئیں گے یا اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ جو عروج و زوال کا تصور قرآن دیتا کہ ایک عروج ہے اور بالآخر زوال ہے، تو دنیا میں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، آدمی جوان بھی ہوتا ہے، آدمی کماتا بھی ہے، آدمی دنیا حاصل کرتا بھی ہے، اس کے بعد کیا ہے، کام ختم ہو جاتا ہے، دنیا اس سے روٹ کر چلی جاتی ہے، دنیا اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی آخری وقت تک اسی طرح سے اس دنیا کو اپنے قبضے میں رکھے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہمارا سوال ہماری دنیا میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، دنیا میں ہم اس زرد کھیتی کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس سے اب کوئی پوچھتا نہیں ہے اور بس اس کے اپنے آخری منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت یعنی قرآن کے مطالعے کا جو مقصد تھا، جو بات تھی کہ آدمی حقیقت کو پہچانے اور وقت سے پہلے پہچان لے، یعنی اپنے عروج کے دور کے اندر ہی اپنے آخر وقت کے لیے تیاری کر لے، یعنی اصل مستقبل کو اپنے سامنے رکھے۔ یہی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا کا مستقبل تو کوئی مستقبل نہیں ہے، دنیا کا مستقبل تو اختتام ہے، دنیا کا مستقبل تو موت ہے، دنیا کا مستقبل تو ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے، دنیا کا مستقبل ہماری صحت کا ختم ہو جانا ہے، یعنی ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جس نے اپنے اس مستقبل کو محفوظ کر لیا ہو کہ جوانی قائم رہے گی، اس نے اس مستقبل کو محفوظ کر لیا ہو کہ وہ مرے گا نہیں، اور اس نے اپنے لیے کسی زوال کا معاملہ نہ ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے ہاں بڑھاپا اچھا گزر جائے، فلاں ایسا گزر جائے، وہ اپنے اسی مطابق گزرنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا، اس کے لیے تیاری کی۔ حالانکہ بات یہی ہے، نیکی کا راستہ، دین کا راستہ،
اللہ سے وابستگی کا راستہ، اللہ پر توکل کی بات، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جانے کی بات، وہ بڑھاپا بہت شاندار ہوا کرتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، ورنہ دنیا تو ایسے ہی ہے، پتہ چلا لوگوں نے بہت کچھ کیا، یہ کمایا وہ کمایا، بچوں کو یہاں پڑھایا وہاں پڑھایا، یہ کیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، بڑے میاں جو ہے وہ اکیلے گھر کے اندر، اب اتنا بڑا سا گھر ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سائیں سائیں کرتا ہوا، اور اس کے اندر گویا کہیے کہ اپنے اس مستقبل کو دیکھ رہے ہیں اور حیران و پریشان ہیں۔ تو بہرحال دنیا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ بات پہلی چیز کیا ہے، آدمی کا یہ منزل کا تعین، مقصد کا تعین، ہدف اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اگر آخرت کا ارادہ کر لیا ہے اور اگر اب بھی نہیں کیا ہے، اگر اب بھی یہ بات نہیں ہے تو یہ گویا یہ صحیح جو ہے یہ لا حاصل رہی ہے، یعنی اس سے کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا، اگر یہ ترجیحات کا تعین درست نہ ہو سکا، اگر ابھی بھی ہم آخرت کو بنیاد بنا کر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور آخرت کی کامیابی بھی اگر ہمارا اصل ہدف نہ بنی، تو گویا کہیے کہ ابھی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، مزید اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی۔ تو ویسے بھی ہے لیکن اس مقصد کے لیے کہ سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ آخرت مقدم ہے اور آخرت ہی اصل چیز ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔